اور سبحان اللہ صلی اللہ کی صدائے تحسین بلند ہوگی تو نعت خوان بھی ونس مور ہو جائے گا، دوبارہ شعر پڑھے گا، پھر نعرہ لگا تو پھر تیبارہ شعر پڑھے گا، محفل گرم ہو جائے گی۔ یہ ہے مزہ آتا ہے کہ کوئی طرح مبلغ ہوگا تو اس کو بھی یہی مطلب کہ کوئی مطلب سر ہلائے گا تو اس کو یہ کہ ہاں یہ توجہ سے سن رہا ہے، بھلے وہ مطلب کہیں اور گھوم رہا ہو، لیکن بعدوں کی سر ہلانے کی عادت ہوتی ہے۔ اس کو جھنجھوڑ کے پوچھو نا کہ کیا کہا مبلغ نے تو پتہ نہیں ہوگا، یوں کر رہا ہے، یہ عادت ہوتی ہے بازوں کی۔ لیکن یہ سر ہلانا چاہیے تاکہ مبلغ تھوڑا یوں بولے، تھوڑا اچھا بولے۔ لیکن یہ کہ غلط بول رہا ہو تو پھر سر نہیں ہلانا چاہیے، بھول کر رہا ہو، بلکہ اگر وہ واقعی غلط بول رہا تو شریعت کے خلاف مطلب ایسی بات بول رہا ہے، شرعی غلطیاں کر رہا، پھر تو اس کا بیان سننا ہی جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی مقرر ہو، مبلغ ہو، کوئی بھی ہو، اٹھ کے چلے جانا چاہیے۔ اس طرح کوئی نعت کا شعر غلط پڑھے شریعت کے خلاف تو بالکل اٹھ کر جانا ہی پڑے گا کہ اس کا کلام سننا جائز ہی نہیں ہے، یعنی وہ کلام جو غلط ہے۔ تو بعض اوقات پوری نعت پڑھتے ہیں تو ایک شعر غلط ہوتا ہے اس میں، یا فضول ہوتا ہے۔ فضول اشعار تو بہت ہوتے ہیں، تھنن تھنن کھنن کھنن سنن سنن سبا چلی، یہ کیا، واٹ از دس؟ نہ اس میں ذکر مدینہ ہے، نہ ذکر مکہ ہے، نہ ذکر کعبہ ہے، نہ ذکر گنبد خضرا ہے کیا یہ سنن سنن کھنن کھنن؟ تو یہ بھی تو ہو رہا ہوتا ہے نا کلام میں، تو فضول ہے اور کیا۔ اس طرح اور فضول باتیں کئی ہوتی ہیں، اشعار پورے پورے فضول ہوتے ہیں جس کی طرف توجہ عام طور پہ کسی نہیں ہوتی، اور فضول ہوگا تو نعرہ زور سے لگے گا، مزہ آتا ہے نا۔ الفاظ کی ایسی ترکیب ہوتی ہے، چناؤ ہوتا ہے الفاظ کا کہ وہ مزہ آ جاتا ہے۔ حالانکہ وہ کوئی پوچھے نا کہ بھائی یہ بولنا کیا چاہتا ہے، یہ تو اپنے کو کیا نعت خوان کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، کہا یار بولنا کیا چاہتا ہے، کیا یہ اللہ کی حمد ہے یہ جو میں نے ابھی شعر پڑھا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے، یا کسی صحابی یا ولی کی منقبت، یہ ہے کیا؟ تو کچھ نہیں ہوتا، وہ سنن کھنن کھنن یہ ہوتا ہے۔ تو خالی یہی فضول نہیں ہے، اور بھی اشعار پورے پورے فضول ہوتے ہیں، بڑے اچھے عمدہ الفاظ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا نہ کوئی دینی مقصد ہوتا ہے نہ دنیاوی کوئی اس کا مقصد نکلتا ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ تو اب ایسی مطلب آزمائش ہے کہ حب جاہ، بلکہ لوگ تعریف نہیں کریں گے تو تھکن لگ جائے گی، آواز بیٹھ جائے گی، آدمی جلدی بیٹھ جائے گا، بولنے والا بھی، یا جلدی وہ نپٹا لے گا، اب بولے گا، تعریف کرے گا، یا اس میں بھی نعرہ لگایا، پھر بعد میں بھی اگر کہا یار کیا بیان کیا، مجھے تو صحیح بات ہے نیند چڑھی تھی، میں تو اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا، مگر آپ نے جو بیان اٹھایا، جو نعت شریف کا شعر اٹھایا، میری تو نیند اڑ گئی، میں تو جم کے بیٹھ گیا۔ بس آپ کی بھی تھکن اتر گئی، مبلغ کی بھی تھکن اتری، مقرر کی بھی اتری، نعت خواں کی بھی اتری، اس کو پگار مل گیا اس کا۔ یہ ہے مطلب معاشرے میں۔ تو اب یہ کہ مجھے کہا کہ تم کیا کرتے ہو، تو میں بھی انہی میں سے ہوں، ظاہر کہ میں کوئی آسمان سے نہیں آیا۔ تعریف کس کو اچھی نہیں لگتی؟ سبھی کو اچھی لگتی ہے۔ تو یہ کسی کو ایک دم سے مطلب پوچھنا نہیں چاہیے کہ آپ کیا کرتے ہیں، وہ آزمائش میں پڑتا ہے، کبھی کہیں توجہ ہوتی ہے، کبھی کہیں توجہ ہوتی ہے۔ ظاہر کہ میں بھی کوئی معصوم تو نہیں ہوں، نبی معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کرام معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، باقی ہم تو گناہ گار بندے ہیں۔ تو یہ کہ تعریف ظاہر ہے کہ یوں عام طور پر سبھی کو اپنی تعریف یوں گمتی ہے، اچھی لگتی ہے، مزہ آتا ہے۔ اللہ کرے کہ اپنی تعریف سننے میں مزہ نہ آئے، اللہ ایسا اخلاص کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ لیکن اخلاص کی تعریفات میں یہ بھی ہے کہ کوئی تعریف کرے تو اچھا نہ لگے، ناگوار گزرے، میری تعریف کیوں کی ہے، ایسی کیفیت ہماری، مگر جو تعریف کرے اسے لڑائی نہیں کرنی ہے، یعنی دل کی کیفیت ہو کہ یار کہاں اس نے تعریف کر دی، جبکہ اپنی حقیقت پر نظر ہوگی نا بندے کی کہ میں تو اب اچھا، حقیقت یہ کہ اچھا وہ ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہوا۔ کہ بندے تو اچھا 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 کہہ کر دھنیا کے پیڑ میں چڑھاتے اور پھر ایسی پچھاڑ مارتے کہ
پانی بھی نہیں دیتے. صحیح بات ہے, دنیا اس مردار پہ کیا للچایا, دنیا دیکھی والی ہے. زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے پھر اچانک نہیں تو کچھ عرصے کے بعد یہی لوگ مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہ یہ دنیا ہے, تو بس وہی اچھا ہے جو اللہ کے یہاں اچھا ہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, بے شک تم میں زیادہ عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ پرہیزگار ہے. تو اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے.